مس عروا میرے آفس میں جاب کرتی ہیں، خان نے کہا تو عروا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میرا نام ارمان ہے، میں ملائکہ کا کزن ہوں۔ ارمان نے آگے آتے خان کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ایک پل کے لیے خان ارمان کو دیکھتے ہوئے منجمد ہو گیا تھا۔ اسے دیکھا اسے کسی اپنے کی یاد آئی تھی۔ میرا نام سفیان خان ہے، خان نے خود ہاتھ اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ وہ والے خان ہیں جو بزنس مین ہیں اور کافی مشہور بھی ہیں؟ ارمان نے خوشی سے خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ خان مسکرا پڑا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے میں ایسا کیا ہے، لیکن اسے سامنے کھڑا لڑکا اپنا سا لگا تھا۔ تم سے مل کر اچھا لگا ارمان، اور مس عروا آپ دھیان سے جائیے گا۔ خان نے عروا کو دیکھتے کہا۔ پہلے اس کا ارادہ خود دونوں کو گھر چھوڑنے کا تھا، لیکن ارمان سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ سر، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ خان مڑ کر جانے لگا تھا جب ارمان نے جلدی سے کہا۔ ملائکہ اور عروا تو دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ خان نے مڑ کر ارمان کی طرف دیکھا۔ آپ اتنے فٹ کیسے ہیں؟ مطلب آپ کتنا ٹائم جم میں لگاتے ہیں؟ ارمان نے خان کو دیکھتے پوچھا تو عروا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ ملائکہ تو منہ کھولے اپنی عقل سے پیدل کزن کو دیکھے تھی۔ ارمان، تم نے یہ جان کر کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ملائکہ نے آگے آتے ارمان کو بازو سے پکڑ کر کہا۔ خان کے ہونٹ پہ مسکراہٹ میں ڈل تھے۔ اگر ارسم یہاں ہوتا تو کیا کرتا؟ خان نے ملائکہ کے ہاتھ کو دیکھتے دل میں کہا، جو اس نے ارمان کو بازو پر رکھا ہوا تھا، یہ میرا کارڈ ہے، پھر کبھی ملنا، تفصیل سے بتاؤں گا۔ خان اپنا کارڈ ارمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، میں ضرور آپ سے ملنے آؤں گا، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خان نے ایک نظر ارمان پر ڈالی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ ارمان بھی پھر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گھر کے پاس جاتے اس نے گاڑی روکی۔ راستے میں بھی تینوں باتیں کرتے آئے تھے، اور عروا کو ارمان کی نیچر اچھی لگی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے لیے اور ملائکہ کے لیے عزت اور احترام تھا، اور یہی بات اسے زیادہ اچھی لگی تھی۔ میں جا کر پہلے امی کو بتاتی ہوں، ملائکہ کہتے ہی گاڑی سے نکل کر چلی گئی۔ عروا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ارمان نے عروا کو پوچھتے دیکھتے پوچھا، جو گاڑی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ جب 7 سال پہلے میں یہاں پھوپھو سے ملنے آیا تھا، باہر جانے سے پہلے تو آپ یہاں پر نہیں رہتی تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ارمان نے پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ یہاں پر نہیں تھے، لیکن آپ کے بارے میں ملائکہ نے کافی بار بات کی ہے۔ عروا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسے ہینڈسم انسان کی بات کرنا تو بنتا ہے نا؟ ارمان نے کندھے چوڑے کرتے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، عروا نے ہنستے ہوئے کہا، اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ارمان بھی گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ ارمان اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد 7 سال پہلے ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تھا، اور جہاں کا اس نے سوچا تھا کہ اپنے لیے ایک فلیٹ لے گا اور اس کے بعد کسی بزنس کا سوچے گا۔ حمزہ نے عروا کے بارے میں سب معلوم کروا لیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اور یہ جان کر اس سے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بھی وہیں رہتی ہے جہاں ملائکہ رہتی ہے۔ اس نے کسی طرح عروا کا نمبر حاصل کیا اور اسے کال کی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو، کون؟ عروا نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی، بس سونا چاہتی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی، اتنی جلدی مجھے بھول گئی۔ حمزہ کی آواز نے اس کے چلتے ہاتھوں کو وہیں تھما دیا تھا۔ کون؟ عروا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے لہجے کی کپکپاہٹ سے تو لگ رہا ہے کہ تم مجھے پہچان گئی ہو، اور حیرت ہے مجھے ایک ہی گھر میں تم اور بلقیس دونوں ہی مل گئی۔ چلو میرے لیے آسانی ہوگی، اب میں آرام سے دونوں کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہمیں مارنا کیوں چاہتے ہو؟ عروا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بلقیس ہمیں تھوڑی بہت حقیقت ہماری جانتی ہے، اور تمہیں کیوں مارنا چاہتے تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، اور میں تمہاری جان بخش بھی سکتا ہوں اگر۔ حمزہ نے بات کو دوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر کیا؟ عروا نے جلدی سے پوچھا۔ اگر تم بلقیس کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور ویسے بھی وہ کون سی تمہاری سگی ماں ہے، تو تم میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کل تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، حمزہ نے کہتے فون بند کر دیا۔ عروا ابھی بھی بے یقینی سے موبائل کان سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مصیبت سے وہ نکلی نہیں تھی، دوسری مصیبت میں پھنس جاتی تھی۔ میری مدد صرف ایک انسان کر سکتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عروا نے اسے کہا۔ اس کے دماغ میں خان کا خیال آیا تھا، اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ پوری رات ٹھیک سے وہ سو بھی نہیں پائی تھی۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تو اٹھ کر اس نے نماز پڑھی اور آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ بلقیس بھی حیران تھی کہ آج تو عروا کچھ زیادہ ہی جلدی اٹھ گئی تھی۔ عروا نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا اور آفس کے لیے نکل گئی۔ ارمان جب گھر میں داخل ہوا تو ملائکہ کی امی یاسمین اسے دیکھا بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے لاڈلے کے صدقے والی جا رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اپنی شکل تو دکھائی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا وہیں کوئی گولی پسند آ گئی ہوگی، اور تم اس وقت واپس آؤ گے جب تمہارے 4 یا 6 بچے ہو جائیں گے، یاسمین نے کہا۔ تو ارمان جو پانی پی رہا تھا سیدھا اس کے حلق کو جا لگا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔
پھوپھو یار بچے کچھ زیادہ نہیں؟ ارمان نے معصومیت سے پوچھا تو ملائکہ کے ساتھ اس کی ماں بھی ہنس پڑی۔ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، جو بھی تمہیں کرنا ہے اپنے ملک میں رہ کر کرو، یاسمین نے کہا۔ جی پھوپھو، اب تو میرا بھی کوئی موڈ نہیں باہر جانے کا۔ اور آپ کے شوہر کہاں ہے؟ ارمان نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ وہ جلدی سو جاتے ہیں، ان سے تمہاری ملاقات صبح ہی ہو پائے گی، یاسمین نے کہا۔ چلیے صبح ملیں گے، اور ارمان بھائی آپ یہیں ہمارے پاس رہیں گے؟ ملائکہ نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں ایک فلیٹ لے لیتا ہوں، اپنے لیے وہی رہوں گا، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ یاسمین نے ارمان کا کان مروڑتے ہوئے کہا۔ پھوپھو یار کان تو چھوڑ دے، بنا کان کے تو کوئی لڑکی بھی پسند نہیں کرے گی، ارمان نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تم یہی رہو گے، اپنے گھر کے ہوتے ہوئے تمہیں فلیٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خبر اب تم نے کہیں باہر جانے کی بات کی، لیکن ہمارا گھر چھوٹا ہے، اگر اس لحاظ سے تم یہاں نہیں رہنا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، یاسمین نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے پھوپھو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں یہیں رہوں گا، لیکن اس طرح مجھے بلیک میل نہ کرے، ارمان نے کہا۔ تو یاسمین ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھاکے ہو گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ یاسمین نے کہا۔ تو ارمان آسمان میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گیا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ ملائکہ بھی اپنے کمرے کی طرف چل گئی تھی۔ سفیان کے آتے عروہ اندر آئی۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عروہ نے سفیان کو دیکھتے کہا۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ سفیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ عروہ نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ کیسی مدد؟ سفیان نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ میں اپنی ماں کو حمزہ سے بچانا چاہتی ہوں، کیا اس معاملے میں آپ میری مدد کریں گے؟ عروہ نے پوچھا۔ تو ایک سیکنڈ میں خان کو بات سمجھ میں آئی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ سفیان نے اپنے قدم عروہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے ایک بچہ چاہیے، خان نے عروہ کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا، جس نے پہلے تو بے یقینی سے خان کی طرف دیکھا، پھر اس چہرے پر غصے سے شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے کنٹریکٹ میں بچے کا ذکر نہیں تھا مسٹر سفیان، اور اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بچہ چاہیے؟ عروہ نے کراہتے لہجے میں سفیان کو دیکھتے پوچھا۔ مسٹر عروہ، میں کنٹریکٹ میں یہ لائن بھی لکھ دیتا ہوں، پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ اور کنٹریکٹ میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کی حفاظت کروں، اور اگر آپ اس بات کی حامی بھر لیتی ہیں کہ آپ مجھے بچہ دیں گی تو میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سفیان نے تو ٹوک انداز میں عروہ کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ آپ اس قدر گھٹیا انسان بھی ثابت ہو سکتے ہیں، مجھے امید نہیں تھی، میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں، سمجھے آپ، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے یہ کام مشکل ہوگا، کسی بھی لڑکی کو آپ اس کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ عروہ نے تمسخرانہ انداز میں سفیان کو دیکھتے کہا، جس کا ذلت اور توہین کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر عروہ، میرے لیے مشکل نہیں، لیکن مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے بچہ چاہیے، تمہارا اور میرا پیارا سا بچہ جو میرے جیسا ہوگا۔ سفیان نے تیکھے لہجے میں عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے مزید کہا۔ نکاح میں ہو آپ میرے، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ سفیان نے آنکھوں میں چمکلی عروہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ڈٹائی سے کہا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا جو وہ ایسے عروہ سے بات کر رہا تھا۔ اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ عروہ نے انگلی اٹھائے سفیان کو تنبیہ کرتے اپنے قدم پیچھے لیتے سرد لہجے میں کہا۔ سفیان اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عروہ کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مسٹر عروہ، جتنا آپ مجھے بدتمیز سمجھتی اتنا میں ہوں نہیں، اور آپ اتنا فضول سوچ پہ کیسے لیتی ہیں؟ خان نے عروہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے گھوٹے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عروہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں بس آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، جو میری سوچ کے بالکل ہی برعکس تھا۔ مجھے لگا آپ میری بات مانیں گی، لیکن آپ نے میری سوچ کو غلط ثابت کیا۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ آپ کو ڈرانے کا نہیں تھا، خان نے سنجیدگی سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ عروہ کا دل کیا یہاں سے کوئی وزنی چیز پکڑ کر سامنے بیٹھے انسان کے سر پہ دے مارا۔ ہماری سر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ وہ بہت ہی برے انسان ہیں۔ عروہ نے آگے آتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے دانت پیستے کہا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر عروہ آپ کے بتانے کا، لیکن میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں، آپ پلیز بیٹھ جائیے، پھر بات کرتے ہیں۔ خان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عروہ گھوٹے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ خان کی بات نے تو اس کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدر کی حفاظت کو حمزہ سے، تو اس کے لیے آپ کی مدد کو میرے گھر آ کر رہنا ہوگا، کیونکہ وہاں حمزہ نہیں آ سکتا، باقی کسی بھی جگہ وہ پہنچ سکتا ہے۔ خان نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن امی کبھی بھی نہیں مانیں گی، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے مسٹر عروہ، میں نے آپ کو حل بتا دیا، آگے اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ پر ہے۔ خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن ان سب کے بدلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مدر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر جس کے ساتھ آپ رہتی ہیں وہ کون ہے؟ خان نے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ اور اب تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ خان کی فیملی کی حمزہ کی فیملی کے ساتھ اچھی دوستی تھی، اس لیے خان اس کی ماں کے انتقال کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں،
عروہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہان پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہے، پھر بھی اس نے عروہ سے یہ سوال پوچھا تھا، اور آپ کی اپنی ماں کی وفات کیسی ہوئی؟ ہان نے اگلا سوال کیا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، عروہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ مس عروہ، آپ بہت معصوم ہیں، وقت آنے پر آپ پر بہت سی حقیقتیں کھلیں گی، اس کے لیے خود کو تیار رکھیے گا۔ اب آپ گھر جا کر اپنی خالہ کو راضی کر، اور ہاں ایک اور بات، اگر ان کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے نکاح کا بھی بتانا پڑا تو آپ بتا سکتی ہیں۔ ہان نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے کہا۔ عروہ کو تو ہان کی پہلی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی بنا کوئی سوال کے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ آفس سے باہر جاتی، آفس کا دروازہ کھلا اور دادا جان اندر آئے۔ دادا جان کو دیکھتے عروہ وہی منجمد ہو گئی تھی، کیونکہ حمزہ کے گھر سے جب وہ اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی تو اسے اپنی خالہ سے پتہ چلا کہ حمزہ نے اس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کی ماں کے زیور لے کر بھاگی ہے، اور وہ زیور حمزہ نے کہیں چھپا دیے تھے، اور اب دادا جان کی نظر میں عروہ ایک چور سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ہان اور اسم تو کبھی رحمان کے گھر نہیں گئے تھے، لیکن دادا جان تو وہاں جاتے رہتے تھے۔ تم؟ دادا جان نے عروہ کو دیکھتے لہجے میں بے یقینی سے کہا۔ ہان، یہ لڑکی تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ جانتے بھی ہو یہ رحمان کے گھر سے کیا کچھ چوری کر کے بھاگی تھی؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھوڑی ہے، لیکن میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، دادا جان نے سرد لہجے میں کہا۔ عروہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ حمزہ کی وجہ سے کتنا خراب اس کا امیج سب کی نظر میں بن گیا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہاں نے ایک نظر عروہ کی طرف دیکھا، اسی وقت اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کا ہر دکھ تکلیف خود پر لے لے اور اسے ہر مصیبت اور پریشانی سے آزاد کر دے۔ مس عروہ، آپ گھر جائیے، ہاں نے عروہ کو دیکھتے باری لہجے میں کہا، جو ہان کی بات ہی ایک سیکنڈ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں؟ یہ دادا جان نے غصے سے ہان کو دیکھتے کہا۔ دادا جان، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے خلاف میں ایک بھی غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ جب تک وہ میری بیوی ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ ہاں نے سرد لہجے میں دادا جان کو دیکھتے کہا۔ ہاں، تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا، تمہیں اسے آج ہی طلاق دینی ہوگی۔ میرے پوتوں کی بہو ایک چورنی نہیں ہو سکتی، دادا جان نے کڑھت لہجے میں کہا۔ دادا جان، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور آپ پلیز گھر جائیے، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ ہاں نے رخ موڑتے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن گھر پر اس بارے میں بات ہوگی، دادا جان نے کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہاں نے غصے سے اپنی ٹیبل پر پڑی فائل زمین پر پھینک دی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا، جس میں ارسم کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن مقابل کی بات سن کر ہان وہیں بت کا بت بن گیا تھا۔ کیا ہوا ابو جان، اب جلدی واپس آ گئے؟ تحریم نے دادا جان کو دیکھتے پوچھا۔ تم جانتی ہو ہان نے کس لڑکی سے نکاح کیا؟ دادا جان نے تحریم کو دیکھتے پوچھا، جس نے ناسمجھی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ ہان نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جو رحمان کے ملازم کی بیٹی ہے، جو رحمان کے گھر سے زیور چوری کر کے بھاگی تھی، اور ہان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، دادا جان نے غصے سے کہا، اور تحریم تو حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ ابو جان، ہاں نے سوچ سمجھ کر نکاح کیا ہوگا، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر ہے، آپ پریشان مت ہو، ویسے بھی اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دینی ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تحریم نے تحمل سے کہا۔ جس لہجے میں اس نے آج اس لڑکی کے خاطر مجھ سے بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، دادا جان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو جان، حقیقت ہمیں معلوم نہیں، ہم سب نے تو حمزہ کی بات پر یقین کیا، اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، تحریم نے کہا۔ تو کچھ دیر کے لیے دادا جان بھی سوچ میں پڑ گئے تھے، لیکن جو بھی ہے، ایک چورنی ہمارے گھر کی بہو تو کبھی نہیں بنے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دادا جان کہتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے تحریم بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ کوثر کو کال کر کے صحیح بات معلوم کر سکے۔ ہان فوراً ہسپتال پہنچا تھا، اسے ہسپتال سے کال آئی تھی کہ ارسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں پہنچے اسے ارمان نظر، اور ارمان کو وہاں دیکھا ہان حیران ضرور ہوا تھا، ارمان ہی ارسم کو ہسپتال لے کر آیا تھا، زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، ماتھے پر ہلکی سی لگی تھی۔ آپ ان کے بھائی ہیں؟ ارمان نے ہان کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ ارسم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ہان نے اس کی بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، ماتھے پر چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، زیادہ پریشانی والی بات نہیں، ارمان نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ہان نے شکر کا سانس لیا تھا، تم مجھ سے یہاں لے کر آئے؟ ہان نے سنجیدگی سے پوچھا تو ارمان نے اس بات میں سر ہے، تھینک یو سو مچ، تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، ہان نے دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ سر کیسی باتیں کریں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، اور اب میں چلتا ہوں، میرا انٹرویو تھا، کافی لیٹ ہو گیا ہوں، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، کل میرے آفس آنا انٹرویو کے لیے، اگر تم نے مجھے اپنی قابلیت سے متاثر کیا تو ضرور تمہیں وہاں جاب مل جائے گی، ہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، لیکن کہیں آپ یہ جاب مجھے اس لیے تو نہیں دے رہے کہ میں نے آپ کے بھائی کی مدد کی ہے، تو میں اپنی قابلیت پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، ارمان نے ہان کو دیکھتے کہا۔ مجھے تمہاری بات پسند آئی ارمان، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم نے میرے بھائی کی مدد کی اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں،
اگر تم اس جاب کے لائق ہوئے تو تمہیں جاب مل جائے گی، ورنہ نہیں، اور اب گھر جاؤ۔ ہان نے ارمان کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ارمان نے پہلے تو سوچا تھا اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، پھر اس نے کہا جاب ہی کر لیتا ہوں، اب بزنس میں اتنی محنت کون کرے، اس لیے آج انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ جب اسے سڑک پر رش نظر آیا اور گاڑی سے اتر کر رش والی جگہ پر گیا، سب لوگ وہاں جمع تھے لیکن کوئی ارسم کو ہسپتال لے کر نہیں جا رہا تھا، اس لیے یہ اسے ہسپتال لے آئے۔ ہان کمرے میں داخل ہوتا اور ارسم بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، ماتھے پر اس کی بینڈیج لگی ہوتی، باقی وہ فٹ لاگ رہا تھا۔ ہان تم، وہ لڑکا کہاں گیا جو مجھے یہاں لایا تھا؟ ارسم نے ہان کو دیکھتے پوچھا۔ وہ چلا گیا اور یہ کام حمزہ کا ہے، ہان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، میری غلطی ہے، میرا دھیان موبائل پر تھا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارسم نے ہان کو دیکھتے کہا۔ آئندہ تم ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز نہیں کرو گے ورنہ میں نے تم سے موبائل لے لینا ہے، ہان نے ارسم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا میری بات ٹھیک ہے، پھر مجھے گھر چھوڑ دے، ڈرائیونگ تو نے کرنے نہیں دینی، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے فلیٹ پر چلے جاؤ، زیادہ بہتر، ہان نے کہا۔ تو ارسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ دادا جان آپ آج آفس آئے تھے؟ انہوں نے عروا کو دیکھ لیا، کافی کچھ اس کے سامنے بولا ہے جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا اور وہ کافی غصے میں ہے۔ ہان نے پوری بات بتائی تو ارسم ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے تم سب سنبھالو گے، اور ہاں مجھے فلیٹ پر ہی چھوڑ دو، ارسم نے کہا۔ اور دوسری بات، جو لڑکا تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمہارا سالا ہے، مطلب لائبہ کا کزن ہے، ملائکہ کا کزن ہے، ہان نے بھی کھڑے ہوتے کہا۔ واہ کیا حسین اتفاق ہے، لیکن لڑکا اچھا ہے، مجھے اچھا لگا، پتہ نہیں کیوں لیکن اپنا سا لگا، ارسم نے کہا۔ تو ہان نے اس کی طرف دیکھا تھا، اسے بھی تو ایسا ہی لگا تھا جب وہ پہلی بار ارمان سے ملا تھا۔ چلیے، ارسم نے ہان کو دیکھتے پوچھا جس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ ہان نے اپنا موبائل نکالا، عروا کو میسج کیا، اس جگہ پر پہنچ جائے، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، میسج سینڈ کرتے ہی اس نے موبائل واپس جیب میں رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہان نے ارسم کو فلیٹ پر چھوڑ دیا تھا اور خود اسی جگہ پر عروا کا انتظار کر رہا تھا جہاں پر اس نے آنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا لیکن اب بیٹھا عروا کا انتظار کر رہا تھا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی اس کی اپنی بھی، وہ سب کر رہا تھا جو اس نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عروا وہاں آئی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ مس عروا اب ٹھیک ہے؟ ہان نے سیدھا ہوتے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اگر کوئی وہ وقت ہوتا تو عروا اس کے لہجے کی بے چینی ضرور نوٹ کرتی۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں چوری کر کے بھاگی تھی؟ عروا نے ہان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا، ہان نے ایک سیکنڈ بھی سوچنے میں نہیں لگایا تھا اور فوراً جواب دیا۔ مس عروا جتنا میں آپ کو جانتا ہوں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، لیکن حمزہ بہت چالاک ہے، اس نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے زیور چوری کیے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ بے قصور تھی تو پھر حمزہ نے سے بات کیوں رہی تھی اور حمان صاحب سے آپ کیوں ڈر رہی تھی؟ ہان نے عروا کو دیکھتے پوچھا۔ آپ کے سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس، اور وہ یہ کہ میں اکیلی لڑکی تھی اور میں ان دو مردوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ان کے سامنے تو میری کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، اور حمزہ کا باپ بھی اپنے بیٹے کے کرتوتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، اور دوسرا میری خالہ نے کہا تھا کہ ہم اس سارے معاملے سے دور رہیں گے، شاید ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا اور میں حمزہ سے گھر سے کیوں بھاگی، یہ بات میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں بتائی، بس ان کو ایک بات عجیب لگتی تھی کہ میں کس سے اتنا ڈرتی ہوں، اور بعد میں ان کو لگا کہ مجھے کوئی دماغی بیماری ہے جو میں ہر کسی سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں، لیکن حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی۔ عروا نے ہان کو دیکھتے کہا۔ مس عروا، دادا جان کی باتوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کی باتوں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، ہان نے عروا کی بات سننے کے بعد کہا۔ اب معافی کیوں مانگیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بھی یہی سب کہتا۔ عروا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مس عروا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ میرے فلیٹ میں رہیں اور پک اینڈ ڈراپ میں آپ کو دوں گا، ہان نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہان نے عروا کے لیے کافی بھی منگوائی تھی، جس نے بے دہانی میں کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ عروا نے کافی کو دیکھتے ناک منہ بسوڑتے کہا۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، اس کو کافی کہتے ہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے میرے لیے کیوں منگوائی؟ یہ کتنی کڑوی ہے، آپ کیسے اسے پی لیتے ہیں؟ عروا ابھی بھی بار بار پانی پیتی تھی۔ چلیے میں آپ کو آئس کریم لے کر دیتا ہوں، اس سے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے گا، ہان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عروا بھی آسمان میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ باہر آتے ہان نے عروا کو آئس کریم لے کر دی تھی، اس کا مقصد عروا کا منہ ٹھیک کرنا تھا جو کافی حد تک ہو گیا تھا۔ عروا آئس کریم کھانے لگی تھی جب ہان کی نظر اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ پر پڑی، انہیں ہاتھ آگے بڑھاتے اپنے انگوٹھے سے عروا کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ کو صاف کیا۔ وہی شاکڈ ہوئی تھی ہان کے
چھونے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن دور کھڑی ثانیہ نے یسین چہرے پر نفرت لیے دیکھا تھا۔ خان ثانیہ کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑا تھا۔ بس عروہ چلی؟ خان نے بت بنی عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی ہاں چلی، عروہ نے ہوش میں آتے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور آگے چل پڑی۔ خان اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنس پڑا تھا، وہ خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ خان نے عروہ کو اس کے گھر چھوڑا، جو پورے راستے خاموشی تھی۔ اسے چھوڑنے کے بعد اس نے وہاج سے ملنا تھا، جس نے کچھ دیر پہلے ملنے کا کہا تھا، تو اس وقت تو خان مصروف تھا، اور اب اس نے وہاج کو ملنے کا کہا تھا۔ وہاج بیٹھا خان کا انتظار کر، اس سے ٹینشن بھی تھی کہ اگر خان نے منع کر دیا تو ابھی وہ اسی بارے میں سوچا۔ جب خان وہاں آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، کیسے ہو وہاج جان نے خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بھی ٹھیک ہوں گے؟ وہاج نے خان کو دیکھتے پوچھا، جو ہنس رہا تھا۔ ہنس پڑا بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہاج نے خان کو دیکھتے کہا۔ میں سن رہا ہوں، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاج نے گہرا سانس لیا، بات کا آغاز کیا۔ میں بسمہ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے نہیں، بہت پہلے سے۔ وہاج نے نظریں جھکائے جلدی سے کہا۔ یہ بات میں جانتا ہوں، خان نے کہا، تو وہاج نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بسمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جس طرح بھی مجھے آزمانا چاہیں آزما سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں خود بات کرنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ ڈیڈ اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہاج نے خان کو دیکھتے کہا، تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ افواہ کے ساتھ میری بہن کی شادی ہو جائے؟ دادا جان سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں، اور وہ ویسا کیوں چاہتے ہیں وہ بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور دوسری بات وہاج، تمہیں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں۔ خان نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس کا مطلب آپ کو گھر سے مسئلہ ہے، تو میں بسمہ کو الگ گھر لے دوں گا۔ وہاج نے کہا تو خان سے ہنس پڑا، وہ اس کی بےتابی نوٹ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتا ہوں، لیکن ارسم کو تم کیسے راضی کرو گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ خان کی اس بات پر وہاج خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا ارسم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو وہاج، اگر تم ارسم کو راضی کر لیتے ہو تو میں خوشی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ارسم کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کافی محنت کرنی پڑے گی۔ خان نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہاج کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہاج سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ ارسم کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ آگے تم؟ خان کو دیکھتے دادا جان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تحریم بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا جان، مجھے عروہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یہ میری زندگی میں جس مرضی نکاح کرو، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خان کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ جب دادا جان کی بات نے اس کے قدموں کو روکا تھا، تم اس لڑکی کے ہاتھ اپنے دادا جان سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دادا جان نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں دادا جان، لیکن شروع سے آپ کو ہم سے زیادہ اپنے دوست کی فیملی پر یقین ہے، وہ کچھ بھی کہہ دیں گے آپ سچ مان لیں گے، لیکن وہی بات اگر ہم میں سے کوئی کرے گا آپ یقین نہیں کریں گے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ ڈیڈ کی اتنی بڑی کمپنی کیسے ایک دن میں ختم ہو گئی؟ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا، اور یہ سب ڈیڈ کی ڈیتھ کے اگلے دن ہی ہو گیا، اور رحمان جس کی چھوٹی سی کمپنی تھی وہ کیسے ایک ہفتے میں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ خان نے سنجیدگی سے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ تمہارے باپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس نے سارے شیئرز کم دام میں بیچ کر کمپنی کو برباد کر دیا، دادا جان نے غصے میں کہا۔ اور یہ کہانی بھی آپ کو رحمان نے سنائی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کریں ان پر یقین، لیکن میرے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حق میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ خان نے سرد لہجے میں کہا، اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تحریم نے بے بسی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی، دادا جان رحمان کی فیملی پر زیادہ یقین کرتے تھے۔ دادا جان بھی غصے میں اس کمرے کی طرف چلے گئے، اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔